اگرچہ شو تخیل کو متحرک کرتا اور نظر کو پکڑے رکھتا تھا، لیکن ایلیٹ اپنی مکمل توجہ اس پر مرکوز رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی نگاہ بار بار کرسٹینا ایونز کی طرف اٹھ جاتی تھی، جس کی شخصیت اس کے بنائے ہوئے شو کی طرح ہی نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی تھی۔ وہ اس نگاہوں سے بے خبر، پوری توجہ کے ساتھ اپنے فنکاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کبھی گھبراہٹ چھا جاتی، کبھی غصے کے آثار نمودار ہوتے اور کبھی ہلکی سی مسکراہٹ دھڑکنے لگتی۔ حاضرین کی داد و تحسین کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل رہے تھے۔ اس کا حسن اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے کندھوں پر گرتے ہوئے گہرے بھورے بال ماتھے سے ایک طرف کو ہٹے ہوئے تھے اور پہلوؤں سے نیچے گرتے ہوئے اس کے چہرے کے گرد یوں ہالہ بنائے ہوئے تھے جیسے کسی شاہکار کو فریم کر دیا گیا ہو۔ اس کے خد و خال واضح اور نازک اور بھرپور نسائیت کے حامل تھے۔ سرخ زیتونی رنگت، برے برے ہونٹ اور اس کی آنکھیں، اگر بالوں کی طرح اس کی آنکھیں بھی گہری بری ہوتی تو بھی وہ خوبصورت ہوتی، لیکن ان آنکھوں کا رنگ شفاف نیلا تھا۔ اس کے اطالوی حسن اور شمالی یورپی آنکھوں کا امتزاج دل پر چھا جانے والا تھا۔ ایلیٹ کو معلوم تھا کہ دوسرے لوگوں کو اس چہرے میں خامیاں نظر آتی ہوں گی۔ شاید کوئی کہے کہ اس کا ماتھا بہت چوڑا ہے، اس کی ناک اتنی سیدھی ہے کہ غرور کا شائبہ ملتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا دہن حد سے زیادہ چوڑا اور اس کی ٹھوڑی حد سے زیادہ نوکیلی ہے، لیکن ایلیٹ کو اس کا چہرہ ہر اعتبار سے مکمل معلوم ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے ہیجان کا سبب محض اس کا جسمانی حسن نہیں تھا۔ اس کی حقیقی دلچسپی اس ذہن میں تھی جس نے میجک شو تخلیق کیا تھا۔ اس نے ابھی اس پروگرام کا ایک چوتھائی بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جان گیا تھا کہ یہ ہٹ ہوگا اور یہ اس قبیل کے دیگر پروگرامز کے مقابلے میں یہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اسٹیج پر اتنے بڑے پروگرام کا بیڑا غرق کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ دے وہیکل سیٹ، زرق برق لباس اور پیچ در پیچ کوریوگرافی میں سے کوئی بھی چیز ایک خاص حد سے آگے بڑھ جائے یا مظاہرے میں کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو فن کو مسخرہ پن بننے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک خوابناک منظر بڑی آسانی سے بدذوقی کے شاہکاروں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایلیٹ کرسٹینا ایونز کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا اور ایک زیادہ بنیادی سطح پر وہ صرف اسے چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نینسی کا 3 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ نینسی کے بعد کسی اور خاتون نے آج تک اسے اس انداز میں متاثر نہیں کیا تھا۔ بند پردوں کے سامنے ایک مسخرہ جادوگر اپنے کرتب دکھا رہا تھا۔ ایلیٹ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جادوگر کے شبدوں پر نہیں بلکہ نوجوان جسے اس جوش و خروش پر جو اچانک اس کے رگوں پہ میں دوڑنے لگا تھا۔ انٹھا ہوا دروازہ کرتا چڑچڑاتا کھل گیا۔ آئی آئی، یخ بستہ ہوا کا ایک جھونکا کمرے کی تاریکی سے باہر کو لپکا اور راہداری میں گھوم گیا۔ ویوین نے اندر ہاتھ ڈالا، دیوار کو ٹٹول کر لائٹ کا سوئچ ڈھونڈا اور دبا دیا۔ روشنی ہو گئی، کمرہ خالی پڑا تھا۔ آئی آئی، دیواروں پر لگے پوسٹرز سے بیس بال کے کھلاڑی اور ڈراؤنی فلموں کے افریت ویوین کو گھور رہے تھے۔ 3 نہایت نفیس ماڈل ہوائی جہاز چھت سے لٹک رہے تھے۔ سب چیزیں وہی تھیں جو ڈینی کی موت سے پہلے اسی انداز میں یہاں موجود تھی۔ آئی آئی آئی، یہ پاگل کر دینے والی بڑکی چیخ چھوٹے چھوٹے سٹیریو سپیکرز کی ایک جوڑے سے خارج ہو رہی تھی، بلکہ ایک جوڑے سے خارج ہو رہی تھی جو بیڈ کے پیچھے کی دیوار پر لٹکا ہوا تھا۔ ایک نائٹ سٹینڈ پر سی ڈی پلیئر اور ریڈیو پڑے تھے۔ ویوین کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ عجیب سی آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہ ہو پایا تھا کہ اس غیر معمولی سرد ہوا کا مخرج کہاں ہے۔ سب کھڑکیاں بند تھیں اور اگر کوئی کھڑکی کھلی ہوتی تو بھی موسم اتنا سرد ہرگز نہ تھا کہ کمرے کا ماحول ایسا ہو جاتا۔ ویوین نے ریڈیو کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسی وقت وہ آواز بند ہو گئی۔ خاموشی کسی پتھر کی طرح دھڑم سے آ گری۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے کانوں کی جھنجھناہٹ بند ہوئی تو ویوین کو سٹیریو سپیکر سے اٹھنے والی دھیمی سی سرسراہٹ سنائی دی۔
پھر اس کے اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ ریڈیو کے دھاتی خول پر برف کی پتلی سی تہ چمک رہی تھی۔ حیرت کے سے عالم میں ویون نے اسے چھوا۔ برف کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر نائٹ سٹینڈ پر گرا، مگر پگھلنا شروع نہ ہوا۔ کمرہ برف ہو رہا تھا۔ کھڑکی پر کڑا چڑھا ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر بھی کوہرے کی تہ جمی ہوئی تھی، اور اس میں ویون کا عکس دھندلا اور مسخ شدہ نظر آ رہا تھا۔ باہر موسم خنک تھا لیکن برفانی نہ تھا۔ ریڈیو کے ڈیجیٹل ڈسپلے پر نمبر تبدیل ہونے لگے، نارنجی عدد فریکوینسی بینڈ پر آگے بڑھنے لگے، ایک کے بعد ایک اسٹیشن نمودار ہونے لگا۔ موسیقی کے ٹکڑے، کسی ڈی جے کی گفتگو کے چند لفظ، خبریں پڑھنے والوں کی سنجیدہ آوازیں، اشتہارات کے ٹکڑے مل کر ایک بے معنی سا شور اٹھانے لگے۔ انڈکٹر بینڈ ورتھ کے آخر پر پہنچا، پھر نمبر الٹنے شروع ہو گئے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ویون نے ریڈیو بند کر دیا۔ جیسے ہی اس کی انگلی آف کے بٹن سے پیچھے ہٹی، ریڈیو خود بخود پھر آن ہو گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے گھورنے لگی۔ ڈیجیٹل ڈسپلے کے عدد ایک بار پھر چلنے لگے، وہی بے معنی سا شور پھر پیدا ہونے لگا۔ ویون نے پھر آن آف کا بٹن دبایا۔ مختصر سی خاموشی کے بعد ریڈیو پھر چل پڑا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ویون نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تیسری بار ریڈیو بند کرنے کے بعد اس نے اپنی انگلی بٹن پر ہی رکھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی انگلی تلے بٹن زور لگا کر دوبارہ ریڈیو کو آن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے سر پر جھولتے ہوئے تینوں ماڈل ہوائی جہاز حرکت میں آ گئے۔ اس کے جسم ڈول رہے تھے، بلکہ ان کے جسم ڈول رہے تھے، چھٹکے کھا رہے تھے، لرز رہے تھے۔ ہوا کے جھونکے ہوں گے، ویون نے سوچا، مگر ہوا کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ جہاز یوں اچھلنے لگے جیسے کوئی انہیں نیچے سے مکہ مار رہا ہو۔ اے خدا میری مدد کر، ویون کے منہ سے نکلا۔ ایک جہاز تیزی سے چھوٹے سے دائرے میں گھومنے لگا۔ اس کی رفتار میں اضافہ ہوا تو دائرہ بھی وسیع ہونے لگا۔ دائرہ جتنا وسیع ہو رہا تھا وہ اتنا ہی چھت کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے دو جہازوں نے بھی اپنا بے ہنگم رقص بند کر دیا اور پہلے جہاز کی طرح دائرے میں گھومنے لگے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سچ مچ اڑ رہے ہوں۔ سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کہ ہوا کو کوئی جھونکا انہیں اس انداز میں گھما سکتا۔ کیا بھوت ہے؟ کوئی بدروح ہے؟ مگر ویون بھوت پریت پر یقین نہ رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ موت ضرور آتی ہے اور ٹیکس ضرور بھرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی سلاٹ مشین پر جیک پاٹ بھی لگ ہی جاتا ہے۔ کیسینو کے بفے پر $6 دیکھ کر اپنے پسند کی کوئی چیز پیٹ بھر کے کھائی جا سکتی ہے۔ خدائی بزرگ و بدتر کا وجود ہے، خدائی مخلوق بھی وجود رکھتی ہے اور کبھی کبھی انسانوں کو اغوا کر کے لے جاتی ہے۔ ہمالیہ کے برف زاروں میں کہیں برفانی انسان بھی گھوم رہے ہیں۔ وہ ان سب باتوں پر یقین رکھتی تھی، لیکن بھوت پریت پر اس کا بالکل یقین نہیں تھا۔ الماری کا سلائیڈنگ ڈور خود بخود کھلنے لگا اور ویون کو لگا کہ الماری کی تاریکی سے کوئی خوفناک چیز نکل کر سامنے آنے والی ہے۔ دہکتی سرخ آنکھوں اور تلوار سے تیز دھار دانتوں والی کوئی چیز۔ اسے یوں لگا کہ وہاں کوئی موجود ہے، کوئی ایسا وجود جو اس پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے پورا کھلا تو بے اختیار ویون کے منہ سے چیخ نکلی، مگر الماری میں کوئی خوفناک چیز نہ تھی، وہاں صرف کپڑے تھے، صرف کپڑے۔ لیکن پھر دروازہ اپنے آپ حرکت میں آیا اور بند ہو گیا اور پھر کھل گیا۔ جہاز اپنے دائروں میں زوں زوں کرتے گھوم رہے تھے۔ ہوا سرد سے سرد تر ہوتی جا رہی تھی۔ بیڈ ہلنے لگا۔ پائنتی کی طرف کے پائے زمین سے 3-4 انچ اوپر اٹھے اور دھرم سے نیچے آ گرے، پھر بلند ہوئے، بستر ڈولنے لگا۔ اس کے سپرنگ یوں چیخ اٹھے جیسے اندیکھی انگلیاں انہیں ستار کے تاروں کی طرح بجا رہی ہوں۔ ویون پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل پڑ رہی تھیں اور ہاتھ پیچھ کر گھونسوں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ بیڈ جسے
اچانک اچھلنا شروع ہوا تھا، اسی طرح اچانک ساکت ہو گیا۔ الماری کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا لیکن دوبارہ کھلا نہیں۔ ہوائی جہازوں کی رفتار میں کمی آئی، ان کے دائروں کا پھیلاؤ کم ہوا اور ہوتے ہوتے وہ بھی رک گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، ہر چیز بے حرکت ہو گئی۔ ہوا کے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے لگا، آہستہ آہستہ ویوین کے دل کی دھڑکن معمول پر آنے لگی۔ اس نے بازو اپنے گرد لپیٹ لی اور اپنے جسم میں دوڑتی پڑیوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ آئی ریپیٹ، اور اپنے جسم پر دوڑتی پھریڑیوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی منطقی وضاحت ضرور ہونی چاہیے، مگر اس کا ذہن کوئی بھی منطقی وضاحت پیش کرنے سے قاصر رہا۔ کمرے کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا تو دروازے کے ہینڈل، ریڈیو کے ہول اور دیگر دھاتی اشیاء پر چڑھی کوہرے کی تہہ تیزی سے غائب ہو گئی۔ فرنیچر پر نمی کے نشان اور چھوٹے چھوٹے جوہر باقی رہ گئے۔ آئینے اور کھڑکی پر چڑھی دھندلاہٹ بھی غائب ہو گئی۔ ویوین کا مسخ شدہ عکس تبدیل ہو کے معمول کے مطابق دکھائی دینے لگا۔ اب یہ عام سا کمرہ تھا، ایک کمسن لڑکے کا کمرہ، اس جیسے ہزاروں کمروں جیسا ایک کمرہ۔ لیکن جو لڑکا یہاں سویا کرتا تھا اسے مرے 1 سال ہو چکا تھا، اور شاید وہی واپس آ کر اس جگہ کو اپنا مسکن بنا رہا تھا۔ ویوین نے کوشش کر کے خود کو یقین دلایا کہ وہ بھوتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ اس کے باوجود بہتر ہوگا کہ ٹینا لڑکے کی چیزوں سے جلد چھٹکارا حاصل کر لے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے لیے ویوین کے پاس کوئی منطقی توجہ نہ تھی، لیکن ایک بات کا اسے پورا یقین تھا، آج رات اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ کسی کو اس بارے میں نہیں بتائے گی۔ وہ خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ و دلائل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کرتی، کوئی بھی اس کا یقین نہ کرتا۔ سننے والے سر کو تفہیمی جنبش دیتے اور بے جان سے مسکراہٹیں اچھالتے اور ہاں میں ہاں ملاتے کہ واقعی بہت عجیب واقعہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے جاتے کہ بیچاری ویوین سٹھیا رہی ہے، جلد یا بد دیر بات اس کی بیٹی تک پہنچ جاتی اور وہ پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتی، بغیر کچھ بتائے یا بغیر کوئی بات سنے۔ ویوین کو اپنی آزادی سے محروم ہونا پڑتا اور یہ اسے کسی صورت قبول نہ تھا۔ وہ بیڈ روم سے نکل کر کچن میں واپس آئی اور ٹینا کی بربن کی بوتل نکال کر 2 گھونٹ پیے، پھر اپنے مخصوص جو ہوگا دیکھا جائے گا والے انداز میں واپس ڈینی کے کمرے میں آئی اور برف پگھلنے سے نمودار ہونے والے پانی اور اس کے نشانات صاف کر دیے۔ اس کے بعد اس نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے بقیہ گھر کی صفائی بھی مکمل کر لی۔ کوئی بھوت پریت اسے ڈرا کر یہاں سے بھگانے والا نہیں تھا۔ تاہم بہتر ہوگا کہ اس اتوار کو وہ چرچ کا چکر لگا آئے۔ چرچ گئے 1 عرصہ گزر گیا تھا، شاید اس سے کوئی فائدہ ہو سکے۔ ہر ہفتے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مہینے میں 1-2 بار چکر لگا لینا کافی ہوگا۔ کبھی کبھی پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ نہ جانے کتنے سالوں سے وہ اس عمل سے نہیں گزری تھی۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں۔ شو بزنس میں ہر کوئی جانتا تھا کہ جو لوگ ٹکٹ خریدے بغیر صرف آزمائشی شو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، انہیں خوش کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ مفت کا شو دیکھنے کے باوجود کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ تعریف و تحسین کے ڈونگرے برسائیں گے یا یہ کم از کم لحاظ و مروت سے ہی کام لے لیں گے۔ جو لوگ پیسے دے کر چیز خریدتے ہیں وہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ مفت خوروں سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ شوبز کے معاملے میں یہ کہاوت اور بھی زیادہ صادق آتی تھی، لیکن آج کل صورتحال مختلف تھی۔ یہ مجمع بے قابو ہوا جا رہا تھا، یعنی یہ آج کی رات تھی کہ یہ مجمع وہاں پہ موجود بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ 10 بجنے سے 8 منٹ پہلے پردے آخری بار بند ہوئے، اس کے بعد تالیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو 10 بجنے کے بعد بھی تھمنے میں نہیں آیا۔ میجک کی کاسٹ کئی بار حاضرین کا شکریہ ادا کرنے سٹیج پر آئی، پھر عملے کے ارکان آئے، پھر آرکیسٹرا کے ارکان آئے۔ سب کے چہرے اس جوش و مسرت سے تمتما رہے تھے جو کامیاب شو کا حصہ بننے والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔
حاضرین کے پرزور اصرار پر جوئل بینڈری اور ٹینا کے بوتھس پر بھی اسپاٹ لائٹ ڈالی اور دونوں کو 2 تحسین کے نعرے اور فلک شگاف تالیوں کا انعام ملا۔ ٹینا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شائقین کا رد عمل اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر رہا تھا۔ ہیلن مین وے اسپیشل ایفیکٹس کی تعریف میں بس بولے ہی جا رہی تھی۔ اسٹرائکر کے ستائشی کلمات بڑے نپے تلے اور اس امر کے غماز تھے کہ شو کے تکنیکی پہلوؤں کا بھی فہم رکھتا ہے۔ چارلس مینوے نے شیمپین کی تیسری بوتل سے سب کے جام پڑے، تھیٹر کے کمکمے روشن ہو گئے، حاضرین نہ چاہتے ہوئے بھی رخصت ہونے لگے۔ ٹینا کی نشست پر اتنے لوگوں نے آ کر اسے مبارکباد دی کہ اسے اپنی شیمپین کا گھونٹ بھرنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ 10:30 بجے تک زیادہ تر لوگ جا چکے تھے اور جو ابھی موجود تھے وہ بھی کے تاڑ میں لگے عقبی دروازوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اگرچہ آج کوئی سیکنڈ شو نہیں ہونا تھا، آنے والے ہر دن 2 شو ہوتے۔ اس کے باوجود ویٹر اور ان کے معاونین جلدی میزیں صاف کر کے ان پر نئے میز پوش اور برتن سجا رہے تھے تاکہ اگلی رات کی تیاری ابھی سے کی جا سکے۔ بہی خواہوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ٹینا کھڑی ہو کر بوتھ سے باہر نکلی۔ اسی وقت جوال بھی آ پہنچا۔ ٹینا اس سے لپٹ گئی اور خود اس سے بھی حیرت کا جھٹکا لگا جب اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ جوال نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ یہ شو بڑا اور بہت کامیاب ثابت ہوگا۔ یہاں سے وہ بیک سٹیج جا پہنچی جہاں افتتاحی رات کی پارٹی جوبند پر تھی۔ کھانے پینے کا سلسلہ چل رہا تھا اور کاسٹ اور عملے کے علاوہ اور بھی کئی لوگ جمع تھے۔ ٹینا اپنے ایک رفیق کار سے ذاتی طور پر مل کر اس کا شکریہ ادا کرتی رہی اور اس کی کارکردگی کی تعریف کرتی رہی۔ پارٹی کے دوران کئی بار اس کا ایلٹ سے ٹکراؤ ہوا اور اس نے حقیقی دلچسپی کے ساتھ شو کے مختلف تکنیکی پہلوؤں کے بارے میں سوالات کر کے ٹینا کو حیران کر دیا۔ جب بھی ٹینا کو اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہونا پڑتا تو اسے ایک نامعلوم سا افسوس ستاتا اور جتنی بار دونوں کا ٹکراؤ ہوتا بات چیت کے وقفے کی طوالت میں اضافہ ہوتا جاتا۔ آخر اس نے ادھر ادھر گھومنا بند کر دیا اور ایلٹ کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے شو کے بارے میں باتیں کیں، شعبہ قانون کے بارے میں باتیں کیں، لوگوں پر تبصرے کیے، خوراک پر اپنی رائے کا اظہار کیا، لاس ویگاس کے احوال پر تبصرہ کیا اور نہ جانے کس طرح ہوتے بات سپر ہیرو فلموں پر آ گئی۔ ایلٹ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹ سارا وقت ایک بختر بند ربڑ سوٹ پہنے رہے اور اسے خارش نہ ہو؟ ہاں، ربڑ سوٹ کے اپنے فائدے ہیں۔ جیسا کہ بند آفس سے نکل کر سیدھا غوطہ خوری کرنے جا سکتا ہے، کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیٹ موبائل میں 200 میل کی رفتار پر جاتے ہوئے کھانا کھا سکتا ہے اور اگر بکھیرا پڑ جائے تو بعد میں گاڑی کو نہلا سکتا ہے۔ بالکل، سارا دن مجرموں سے لڑنے کے بعد بندہ جی بھر کے پی سکتا ہے اور خود پر الٹیاں کر سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ڈرائی کلین کرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کالے رنگ کے کپڑے ہیں اس لیے وہ کسی بھی تقریب میں شریک ہو سکتا ہے، پاپ سے بھی مل سکتا ہے اور ڈانس پارٹی میں بھی جا سکتا ہے۔ ایلٹ مسکرایا، میرا خیال ہے کہ آنے والے ایک طویل عرصے تک تمہیں زیادہ تر راتیں یہیں گزارنا پڑیں گی۔ نہیں، اب میری یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں۔ میرا خیال تھا کہ ڈائریکٹر کا زیادہ تر کام ختم ہو چکا ہے، مجھے بس 1-2 ہفتے میں ایک بار آ کر چیک کرنا ہوگا تاکہ شو کا رنگ وہی رہے جو میں نے سوچا تھا۔ لیکن تم شریک پروڈیوسر بھی تو ہو۔ شو کا افتتاح کامیاب رہا ہے، اب پروڈیوسر کی حیثیت سے میرا زیادہ تر کام یہ ہوگا کہ تعلقات عامہ اور تشہیری مہمات میں حصہ لیتی رہوں۔ تھوڑی بہت چیزوں کا بندوبست بھی کرنا ہوگا تاکہ معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہیں، لیکن سارے کام میں آفس سے نکلے بغیر کم و بیش پورے کر سکتی ہوں۔ مجھے ہر وقت سٹیج کے آس پاس رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جوائل جو کہتا ہے کہ ہر رات یا بیشتر راتوں پر بھی بیک سٹیج موجود رہنے سے شو کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ فنکار گھبرا جاتے ہیں اور تکنیک کار خواہ مخواہ کی غلطیاں کرنے لگتے ہیں۔
ہر کسی کا دھیان بوس کی طرف لگا رہتا ہے، حالانکہ ان کا دھیان اپنے کام پر ہونا چاہیے۔ لیکن کیا تم یہاں آئے بغیر رہ پاؤ گی؟ دور رہنا آسان نہیں ہوگا، لیکن جوائل کی بات خاصی دانش مندانہ ہے، اس لیے میں معاملات کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کروں گی۔ پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ کم از کم پہلے ہفتے تو تم ہر رات یہیں پائی جاؤ۔ نہیں، اس نے کہا، اگر جوائل کی بات درست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ درست بھی ہے، تو پھر بہتر ہوگا کہ دور رہنے کی عادت شروع ہی سے ڈال لی جائے۔ کل رات؟ اوہ، میں شاید 1-2 چکر لگا لوں۔ نئے سال کی پارٹی میں بھی جانا ہوگا۔ مجھے نئے سال کی پارٹیوں سے نفرت ہے۔ ہر کوئی نشے میں دھت ہوتا ہے اور بیزار کرنے والی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ان سب آنیوں جانیوں میں کیا تم ڈنر کے لیے وقت نکال پاؤ گی؟ کیا تم مجھے ڈیٹ کی دعوت دے رہے ہو؟ میں پوری تمیز کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم واقعی ڈیٹ کا کہہ رہے ہو؟ ٹینا نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، اور ایک طویل عرصے بعد مجھے کسی کو ایسی دعوت دیتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ شاید تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے تم جھجک کا شکار ہو رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں، اور جب میں جوان تھا تو اکثر جھجک کا شکار رہا ہوں۔ کیسی پیاری بات ہے۔ میں تمہیں متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کامیاب کوشش ہے، ٹینا نے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں بے پناہ گرم جوشی در آئی، چنانچہ میری جھجک ختم ہونے لگی ہے۔ یعنی اس نے بولا کہ اچانک میری جھجک ختم ہونے لگی ہے۔ ٹینا نے کہا، پھر سے شروع کرنا چاہو گے؟ کیا تم کل رات میرے ساتھ ڈنر کرنا پسند کرو گی؟ ضرور۔ 7:30 بجے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خوب۔ تمہیں پرتکلف انداز پسند ہے یا بے تکلف؟ بلیو جینز۔ ایلٹ نے اپنے کلف لگے کالر اور سٹڈ پر ہاتھ پھیرا، اور ساتھ ٹیکسیڈو پر بھی ہاتھ پھیرا۔ یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میں تمہیں اپنا پتہ دے دیتی ہوں۔ وہ اپنے پرس میں قلم تلاش کرنے لگی۔ ہم یہاں آ کر میجک کے پہلے چند نمبرز دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد یہیں سے ڈنر پر چلے جائیں گے۔ ہم سیدھے ڈنر پر کیوں نہیں جاتے؟ تم ادھر کا چکر لگانا نہیں چاہتی؟ میں نے شروع سے ہی عادت نہ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جوائل کو تم پر بہت فخر ہوگا۔ اگر میں ایسا کر سکتی تو مجھے بھی فخر ہوتا۔ تم اگر جاؤ گی، تمہارا حوصلہ مضبوط ہے۔ یعنی تم کر جاؤ گی، لیکن تمہارا حوصلہ مضبوط ہے۔ ڈنر کے دوران مجھ پر اچانک پروڈیوسری کا دورہ پڑ سکتا ہے، اور میں یہاں کا چکر لگانے کو بے تاب ہو سکتی ہوں۔ میں گاڑی ریسٹورنٹ کے دروازے کے پاس ہی کھڑی رکھوں گا، بلکہ انجن بھی چلتا چھوڑ دوں گا۔ ٹینا نے اسے اپنا پتہ دیا۔ پھر کسی طرح سے ان کی گفتگو جیز میوزک اور اس کے موسیقار کی طرف نکل گئی۔ پھر لاس ویگاس فون کمپنی کی شکایتیں ہونے لگی۔ دونوں یوں باتیں کر رہے تھے جیسے پرانے دوست ہوں۔ ایلٹ مختلف انواع مشاغل رکھتا تھا، دیگر چیزوں کے علاوہ وہ سکیٹنگ بھی کرتا تھا اور پائلٹ بھی تھا، اور دونوں فنون سیکھنے کے حوالے سے اس کے پاس دلچسپ و شگفتہ کہانیوں کا ایک انبار موجود تھا۔ اس کے رویے کی طرح، بلکہ اس کے رویوں کی بدولت ٹینا بالکل پرسکون تھی، لیکن اس کے بارے میں مزید جاننے کے خواہش مند۔ اس میں مردانہ قوت اور نرمی، جارحیت اور شفقت کا امتزاج نظر آتا تھا۔ شو ہٹ گیا۔ ریئلٹی کے چیک قطار در قطار چلے آئیں گے، مواقع کی فراوانی ہوگی، اور اب شاید رومانی زندگی میں بھی جان پڑ جائے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ٹینا کو حیرت ہوئی کہ 1 سال میں انسان کی زندگی کتنی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تلخی، تکلیف، سانحہ اور مسلسل غم کے بعد اس نے مڑ کر سورج کو پھر سے طلوع ہوتے دیکھ لیا تھا۔ بالآخر زندگی جینے کے قابل معلوم ہونے لگی تھی۔ ایسے میں کہیں کوئی خرابی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ رات نے ٹینا ایونز کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ خشک صحرائی ہوا سرسراتی ہوئی درختوں اور جھاڑیوں کے پتوں میں سے گزر رہی تھی۔ پڑوسیوں کی سفید بلی ہوا میں اڑتے ہوئے ایک کاغذ کے تعاقب میں لون پر آ گئی۔ بلی کاغذ پر چپٹی نشانہ خطا کیا، وہ لڑکھڑائی، پھر گھبرائے ہوئے انداز میں دوسرے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر کے اندر زیادہ تر حصوں پر خاموشی کا راج تھا۔ ریفریجریٹر وقتاً فوقتاً
آن ہو کر گڑگڑانے لگتا۔ رہائشی کمرے کی کھڑکی کا ایک شیشہ تھوڑا سا ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ جب بھی ہوا کا کوئی تیز جھونکا اس سے ٹکراتا تو یہ ہولے سے بھج اٹھتا۔ ہیٹنگ سسٹم متحرک ہوا اور 1-2 منٹ تک گرم ہوا۔ سرگوشیاں کرتی ہوئی اپنے پائپوں میں گھومتی رہی۔ آدھی رات سے کچھ پہلے ڈینی کے کمرے کا درجہ حرارت گرنے لگا۔ دروازے کے ہینڈل، ریڈیو کے خول اور دیگر دھاتی اشیاء پر نمی کے قطرے جمع ہونے لگے۔ ٹھنڈک تیزی سے بڑھی اور قطرے برف کی شکل اختیار کر گئے۔ کھڑکی پر کوہرا چڑھ گیا۔ ریڈیو آن ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک ایک تیز دھار بڑکی چیخ سکوت کو چیرتی ہوئی، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی اور ریڈیو کے ڈیجیٹل ڈسپلے پر نمبر تیزی سے بدلنے لگے۔ موسیقی اور آوازوں کے ٹکڑے آبشار کی طرح بہنے لگے اور ان کی صدا اس یخ بستہ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر بار بار گونجنے لگی۔ گھر میں اسے سننے کو کوئی موجود نہ تھا۔ الماری کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے لگا۔ الماری میں لٹکی شرٹس اور پتلونیں تیزی سے گھومنے لگیں، پھر اچانک کپڑے فرش پر جا گرے۔ بیڈ ہلنے لگا۔ جس ڈسپلے کیس میں 9 ماڈل ہوائی جہاز سجے ہوئے تھے وہ ہلنے اور بار بار دیوار سے ٹکرانے لگے۔ پہلے ایک جہاز گرا، پھر 2 اور پھر 3 اور پھر ایک اور، ہوتے ہوتے سارے جہاز ایک ڈھیر کی صورت فرش پر جا گرے۔ بیڈ کے بائیں طرف کی دیوار پر ایلین کی عفریت کا پوسٹر لگا ہوا تھا۔ یہ پوسٹر درمیان سے پھٹ گیا۔ ریڈیو کے اسٹیشن بدلنے کا سلسلہ رک گیا۔ اب اس میں سے ریڈائی لہروں کا شور ابھر رہا تھا۔ پھر سپیکروں سے ایک آواز گونجی۔ یہ ایک بچے کی آواز تھی، ایک لڑکے کی آواز۔ یہ آواز الفاظ پر مشتمل نہ تھی، بس ایک طویل اور درد بھری چیخ تھی۔ 1 منٹ بعد آواز مدھم پڑ کر غائب ہو گئی، لیکن بیڈ زور زور سے اٹھنے اور گرنے لگا۔ الماری کا دروازہ پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ کھلنے اور بند ہونے لگا۔ دیگر چیزیں بھی حرکت میں آ گئیں۔ اگلے 5 منٹ کے لیے پورا کمرہ گویا زندہ ہو گیا اور پھر ہر حرکت رک گئی۔ سکوت لوٹ آیا۔ ہوا پھر سے گرم ہو گئی۔ کھڑکی کا کوہرا غائب ہو گیا۔ باہر لون پر سفید بلی اب بھی کاغذ کے ٹکڑے کا تعاقب کر رہی تھی۔ 31 دسمبر بروز بدھ۔ ٹینا رات 2 بجے پارٹی سے فارغ ہو کر گھر پہنچی۔ وہ بری طرح تھکی ہوئی تھی، تھوڑی سی مخمور بھی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے سیدھے بیڈ روم کا رخ کیا اور بیڈ پر گرتے ہی گہری نیند سو گئی۔ 2 گھنٹے بعد ڈینی ایک اور بھیانک خواب نے اسے آ گھیرا۔ وہ ایک گہرے گرے میں مقید تھا اور خوف بڑے لہجے میں اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ ٹینا نے گڑھے میں جا کر دیکھا۔ وہ اتنی گہرائی میں تھا کہ اس کا چہرہ ایک چھوٹے سے پیلے دھبے کی صورت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ باہر نکلنے کو بے تاب تھا اور وہ اسے باہر نکالنے کی کوشش میں دیوانی ہوئی جا رہی تھی، لیکن گڑھے کی دیواریں عمودی اور ہموار تھیں، لہٰذا ڈینی تک پہنچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ پھر سرتاپا سیاہ لباس میں ملفوف ایک آدمی پرچھائیوں میں چھپا چہرہ لیے گھرے کے دوسری طرف نمودار ہوا اور ایک بیلچے کی مدد سے گھرے میں مٹی پھینکنے لگا۔ ڈینی کی پکار دہشت بڑی چیخ میں بدل گئی۔ اسے زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ ٹینا سیاہ پوش پر چیخنے لگی، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے اپنے کام میں لگا رہا۔ ٹینا نے گڑھے کے گرد چکر کاٹ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کی تاکہ اسے روک سکے، لیکن وہ جتنے قدم آگے بڑھتی وہ اتنے ہی قدم دور ہو جاتا۔ دونوں کے درمیان فاصلے میں 1 انچ کی کمی نہ آئی۔ وہ اس تک پہنچ نہیں سکتی تھی اور وہ ڈینی تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مٹی ڈینی کے گھٹنوں تک پہنچی، پھر کولوں تک اور پھر کندھوں تک چار آئی۔ ڈینی آہوزاری کر رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ مٹی اس کی تھوڑی تک پہنچ چکی تھی، لیکن سیاہ پوش کے ہاتھ مسلسل چل رہے تھے۔ ٹینا اسے مار دینا چاہتی تھی، اس کے اپنے بیلچے سے اس کے ٹکڑے کر دینا چاہتی تھی۔ پھر سیاہ پوش نے اس کی طرف دیکھا اور ٹینا کو اس کا چہرہ نظر آیا، بے گوشت کھوپڑی جس کی ہڈیوں پر کھال کھینچی ہوئی تھی۔
اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کے پیلے دانت ایک شیطانی مسکراہٹ میں نمایاں ہو رہے تھے۔ کیڑوں کا ایک گچھا اس کے بائیں گال اور آنکھ کے گوشے سے چپکا اس کا چہرہ کھا رہا تھا۔ ڈینی کی زندہ درگوری کے ساتھ ساتھ اپنی جان کے خوف نے بھی ٹینا کو گرفت میں لے لیا، اگرچہ ڈینی کی چیخیں بتدریج گھٹتی جا رہی تھی، لیکن اس کے اضطراب میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی تھی، کیونکہ مٹی اس کے چہرے کو ڈھانپنے اور اس کو منہ کو بھرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا دم گھٹ جاتا، ٹینا کو اس تک پہنچ کر اس کے چہرے سے مٹی ہٹانا تھی۔ اندھا کر دینے والے خوف سے مغلوب ہو کر وہ گڑھے میں کود گئی اور اتھاہ گہرائیوں میں گرتی چلی گئی۔ کامتے اور ہچکیاں لیتے یکا یک وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ سیاہپوش اس کے بیڈ روم میں موجود ہے، کسی تاریک کونے میں چھپا کھڑا ہے، مسکرا رہا ہے۔ دھڑدھڑاتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے بیڈ سائڈ لیمپ جلایا۔ اچانک روشنی سے اسے پلکیں چپکانے پر مجبور کر دیا۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ خدایا، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔